یوٹیوب چینل پر محمد عرفان ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کا نابالغ بچہ یا بچی انتقال کر جائے تو کیا اس کا سوئم 10واں 40واں کرنے سے کیا یہ ہو جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ایصال ثواب ہے نا، تو ایصال ثواب ایک دن کے بچے کو بھی کر سکتے ہیں، 100 سال کے بوڑھے کو بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل تیجا 10واں 40واں یہ ایصال ثواب کے انداز مسلمانوں میں رائج ہے. ویسے حقیقتاً تیجا 10واں 40واں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا، یا ایصال ثواب نہیں کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا، یہ نہیں ہے. لیکن ایک مسلمانوں میں ایک رائج ہے. تو جو مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور جس میں علماء صلحاء سب انوالو ہو جائیں اور اس میں کوئی شرعی خرابی بھی نہ ہو، تو اب یہ مستحب کا درجہ پا لیتا ہے. یہ عام اصول ہے، تو یہ مستحب کا درجہ پا لیتا ہے. تو یوں تیجا جو ہے یہ مسلمانوں میں رائج، ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس کو دیکھا ہے. تیجے کو میں اپنی بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ یعنی ہم میمنی میں اس کو جارت بولتے ہیں، جارت. فلاں جی فلانے جی گجری بھی ہے، مجھے جارت ہے، تو تریجیڈی تھی نہیں. اب وہ دوسرے دن کر لیتے ہیں، پہلے تیسرے دن ہوتی تھی. تو یہ ایک تیجا، پھر 10واں 20واں 30واں 40واں جمعراتوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو یہ سب نیکی کے کام ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں، وہ ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے. بالکل اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور اس کو روکنا ایسا ہے جیسے کہ وہ ولید بن مغیرہ بھی نیکی کے کاموں سے روکتا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن شریف نے اس کی مذمت کی. مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو یوں اس طرح مطلب یہ کہ روکنے کی کوئی یعنی کہ تک نہیں ہے، مطلب ایصال ثواب ہے، ثواب کا کام ہے. اس میں کیا مطلب خرابی کیا ہے؟ اگر یہ کہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا اس لیے نہیں کرو، تو پھر تو ہزاروں مثالیں ہیں اس کی. یہ اس وقت ٹھنڈے ٹھنڈے پنکھے گھوم رہے ہیں اور یہ بند ہو جائیں تو آپ دین نہیں سیکھ سکتے، آپ گھبرا جائیں گے، نہیں گرمی ہے. تو یہ سرکار اور صحابہ کرام نے کب کیا تھا؟ یہ پنکھے کہاں تھے؟ پھر ایسی لینتھر کی اور خوبصورت مسجدیں، پھر ایئر کنڈیشنڈ، پھر یہ مدنی چینل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ کہاں سرکار اور صحابہ نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس سے ہزاروں دینی کام، درس نظامی سند جو ملتی ہے درس نظامی کر کے علم کی، یہ کہاں تھی پہلے؟ نہ اس طرح کے باقاعدہ کوئی مدارس اور اس طرح کے ان کے شیڈول جدول، یہ کوئی انداز نہیں تھے پہلے، وہ انداز ہی اور تھا. تو اس لیے وہ جو انداز دنیا میں، وہ حدیث نکالو نا مسلم شریف والی، تو وہ انداز جو ہے اپنے، جو میں نے کہا نا کہ جو علماء صلحاء جس میں شامل ہوں، عوام میں رائج ہو جائے اور شریعت سے وہ نہیں ٹکراتا، تو وہ مستحب کا درجہ پاتا ہے. تو وہ حدیث شریف میں اس کی مطلب یعنی کہ اجازتیں دی ہوئی ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کرے اور وہ اس شرعاً وہ درست ہو، جو اسلام میں نیا طریقہ جاری کرے، جس شخص نے اسلام میں فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے اسلام میں نیک طریقہ نکالا، اس کو طریقہ نکالنے کا ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی. تو یہ حدیث پاک تو مسلم شریف کی ہے. تو یہ بالکل قیامت تک کے لیے اجازت ہے کہ نیا طریقہ نکال سکتے ہیں اسلام میں، بس وہ نیک یعنی بھلا اچھا طریقہ. جو برا طریقہ نکالے گا تو وہ گناہ گار ہو. جیسے اب یہ دن آ گئے محرم شریف کے، تو کسی نے آ کے ڈھول بجانے کا بھی تو طریقہ نکالا ہوگا نا. اب جس نے پہلے ڈھول بجایا ہوگا اور یہ طریقہ جاری کیا ہوگا، یہ تو گناہ گار تھا.
اب وہ مر پھٹ گیا، لیکن یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، تو جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، جب تک کرتے رہیں گے، ان سب کو تو اپنا گناہ ملے گا، لیکن اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ مطلب ڈھول جو بجائے جاتے ہیں محرم شریف میں، وہ بہت کچھ ہلا گلا کرتے ہیں لوگ کرنے والے، تو یہ مطلب گناہوں کے طریقے جنہوں نے رائج کیا، تو وہ آپ کے سامنے اس کی ہلاکت خیزیاں، اور جنہوں نے اچھے طریقے رائج کیے، محرم شریف میں پانی پلانے کی سبیل کا طریقہ جس نے رائج کیا، اور پانی پلانے کی سبیل میں کوئی غیر شرعی حرکت نہ ہو، ہے نا، سالڈ شریعت کے مطابق جو ہو، تو اس کو ہمارے علماء منع بھی نہیں کرتے، تو یہ کار ثواب ہے۔ تو جس نے سب سے پہلے اسی انداز پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی ترکیب نکالی ہے، تو اس کو ثواب ملے گا، اور جو 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 یہ کرتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور ان سب کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ سبیل میں پانی لوگ بہت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اپنی جگہ جو غلط ہے وہ مائنس کر دیا جائے، ناک پر مکھی بیٹھ گئی، مکھی اڑا دی جائے، ناک نہ کاٹی جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو سبیل میں جو بھی خرابیاں لوگوں نے داخل کی ہیں ان کو بے شک نکالا جائے، لیکن سبیل باقی رہے گی کہ یہ لوگوں کو ایک پانی پلانا ایک کار ثواب ہے۔ اور ماشاءاللہ اس میں تو امام علی مقام امام حسین اور شہیدان کربلا کے ایصال ثواب کی ترکیب ہے، تو اس پہ تو کیا کہنا چاہیے، سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔